اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم ہماری زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے اور کامل رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کریم کے واقعات یہ انسان کے لیے صرف ایک واقعے کی حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ اس میں بہت سی نصیحتیں، اہم اسباق اور اس کے ساتھ ساتھ خاص باتیں ہیں جو انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اسی کو قرآن کریم نے یوں بتایا، یقص الحق وہو خیر الفاصلین، کہ اللہ تعالیٰ حق کو بیان فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اور قرآن کریم کے جو واقعات ہیں، یہ واقعات دنیا کی کتابوں کی طرح نہیں کہ جس میں واقعہ مقصد ہو، بلکہ ان واقعات سے مقصد انسان کی جامع، کامل اور مکمل رہنمائی۔ قربانی کے حوالے سے ایک واقعہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، اور وہ واقعہ ہے آدم کے دو بیٹوں کا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں آدم کے دو بچوں کا، آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ صحیح حقیقت کے عین مطابق پڑھ کے سنائیے۔ یہ قرآن کی شان ہے کہ واقعہ صحیح حقیقت کے عین مطابق یہ صرف قرآن میں ہے۔ قرآن کے علاوہ یہ واقعات جہاں کہیں بھی ہیں، چاہے وہ سابقہ آسمانی کتابوں میں ہیں، تاریخ کی کتابوں میں ہیں، ان میں اتنی زیادہ حقیقت نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا آپ انہیں پڑھ کے سنائیں۔ آدم کے دو بیٹے، یہ آدم کے دو بیٹے، ان کے نام تفسیری روایات میں قابیل اور حابیل میں۔ قابیل بڑا تھا اور حابیل چھوٹا تھا، اور ان دونوں کا کام اور محنت بھی الگ الگ تھی۔ قابیل کاشتکاری کرتا تھا، کھیتی اگاتا تھا، فصلوں میں محنت کرتا تھا، اور حابیل بھیڑ بکریوں کو چرایا کرتا تھا، اور اس طریقے سے یہ دونوں بھائی اپنے اپنا کام کیا کرتے تھے۔ تفسیری روایات یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ السلام کو جڑواں بچے عطا کیے جاتے تھے، اور قانون یہ تھا کہ جڑواں بچے آپس میں بہن بھائی ہیں، اور اولاد نسل کو، انسانی نسل کو چلانے کے لیے قانون یہ بنایا گیا نکاح کا، رشتے کا، کہ ایک پیٹ سے جو جڑواں بچے پیدا ہوں گے یہ بہن بھائی ہوں گے، دوسری دفعہ جو جڑواں بہن بھائی ہوں گے ان سے ان دونوں کا رشتہ ہو سکتا ہے۔ اب قرآن کریم واقعہ ہمیں نہیں بتاتا کہ وہ واقعہ کیا تھا، یہ ساری کی ساری تفسیری روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ جب نکاح کا وقت ہوا، رشتے کا وقت ہوا، تو قابیل یہ کہنے لگا کہ میں تو اسی سے نکاح کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی، اور وہ اس بات پہ اڑ گیا۔ اس نے اسے اپنی ضد کا، اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ تو جب یہ معاملہ آدم علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا تو آدم علیہ السلام نے پہلے تو دونوں کو سمجھایا کہ اللہ کا جو قانون ہے اس قانون کا ہر صورت میں احترام کرنا ضروری ہے، لیکن اس سمجھانے کے باوجود بھی جب بات نہ بنی تو آدم علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ ایسا کرو کہ دونوں اللہ کی راہ میں کوئی نہ کوئی قربانی پیش کرو۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی
کا لفظ عربی کے لفظ قربان سے نکلا ہے، اذ قربا قربانا۔ اس واقعے میں بھی قرآن کریم نے یہ لفظ استعمال کیا۔ قربانی وہ عمل ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے اللہ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ کسی اور عمل سے انسان اللہ کے اتنا قریب نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے یہ قربانی عید کے ایام میں سب سے افضل ترین عمل ہے، افضل ترین صدقہ ہے، سب سے بڑی نیکی ہے، اور سب سے عظیم عمل ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اور یہ بات نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمائی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں انسان کا ایام قربانی کے اندر کوئی بھی عمل اس قربانی سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا، اور اس سے یہ فلسفہ ختم ہو جاتا ہے جو آج کل ہمارے ہاں ارد گرد بعض کم عقل لوگوں کی طرف سے، ناسمجھ لوگوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے کہ ہم قربانی زیادہ نہ کریں، بلکہ ہم اس کی بجائے یہ پیسے کسی غریب کو دے دیں، کسی اور پہ خرچ کر دیں، کسی کو پانی کا کولر لگوا دیں، کسی کی بیٹی کی شادی کروا دیں۔ یہ سارے کام کرنے کے لیے ساری زندگی ہے، سارا سال، لیکن اس موقع پر کیا ہے عمل، افضل ترین عمل وہ قربانی ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ دونوں اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو، اور پہلے یہ دستور ہوا کرتا تھا کہ قربانی پیش کرنے کے لیے جو بھی قربانی پیش کی جاتی تھی اسے کسی اونچی جگہ پر، کسی پہاڑ پہ رکھا جاتا تھا، اور پہاڑ پہ اگر آ کر آگ جلا دیتی تو اس کا مطلب تھا کہ وہ قربانی قبول ہے، اور اگر آگ نہ جلاتی تو اس کا مطلب تھا کہ قربانی قبول نہیں، کھائی نہیں جاتی تھی یا اپنے استعمال میں نہیں لائی جاتی تھی۔ اللہ نے ہماری امت پہ دو کرم کر دی۔ ایک کرم تو یہ کر دیا کہ قبولیت کے یہ معاملات ان پہ پردہ ڈال دیا کہ یہ معاملات آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کریں، اور دنیا کی رسوائی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو محفوظ کر دیا۔ دوسرا معاملہ اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ پہلی امتوں میں جیسے قربانی خود کھا نہیں سکتے تھے، ہمیں اجازت ہے کہ ہم خود کھا سکتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو کھلائیں، اپنے دوستوں کو کھلائیں، مستحق لوگوں کو کھلائیں، ہمیں یہ دوسری گنجائش یہ دے دی۔ تو جب قربانی کا حکم دیا آدم علیہ السلام نے، تو اب قابیل وہ فصل کاشت کیا کرتا تھا، تو اس نے اپنی فصل کا ایک حصہ لیا اور اللہ کے لیے قربانی کے طور پہ پیش کر دیا۔ حابیل بھیڑ بکریاں رکھتا تھا، اس نے اپنے بھیڑ اور بکریوں میں سے ایک عمدہ سا جانور لیا اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ تو قرآن کہتا ہے فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسری کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اب کس کی قربانی قبول ہوئی تھی؟ حابیل کی، اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ حابیل کی قربانی کیوں قبول ہوئی اس کا اشارہ خود قرآن کریم نے دیا ہے، اور یہی ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ اگر ہم اپنی قربانیوں کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس صفت کو، اس خوبی کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اب جب قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، وہ تو پہلے اپنی ضد پہ تھا، اس نے پہلے اس رشتے کو اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا تھا، تو اب وہ اور زیادہ بھڑک گیا، اسے یہ اپنی ذلت اور توہین محسوس ہوئی، تو اس نے کہا قال لأقتلنک، بھائی کو دھمکی دے دی کہ میں تمہیں قتل کر دوں۔ قرآن کریم اس واقعے سے ہمیں کئی پہلوؤں سے سمجھاتا ہے۔ دو بھائیوں کا معاملہ بھی ہے۔ اب قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ دو بھائی مزاج میں مشرق اور مغرب ہو سکتے ہیں،
اور قرآن کریم اسی واقعے میں ہمیں دوسری جو بات ہے، اور یہ جملہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے، ایک پیغمبر کی صحبت ہو، پیغمبر کا خون ہو، لیکن اس کے باوجود بھی انسان اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے معاملے میں دوسرے کنارے پر کھڑا ہو، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جب انسان اپنے اندر سے تیار نہیں ہوتا، اس کا عزم ارادہ نہیں ہوتا، تو وہ پیغمبر کا خون ہونے کے باوجود، اچھی صحبت، اچھا ماحول میسر آنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے نہیں روک سکتا۔ سب سے بڑی چیز اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر آنے کے لیے ماحول نہیں ہے۔ یہ ہمارا بہانہ ہے کہ ماحول ایسا ہے، معاشرہ ایسا ہے، کیا کریں؟ نہیں، اگر صرف ماحول کی بات ہوتی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے منافق نہ کہلاتے۔ کیا فرق تھا مومن اور منافق کا؟ یہی فرق تھا۔ مومن وہ تھا کہ جس نے اپنی انا کو، اپنے جذبات کو، اپنی مرضی کو، اپنی سوچ کو اللہ کے حکم کے تابع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ منافق کون تھا کہ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے سب سے پہلے تو اپنا مفاد دیکھنا ہے۔ کاروبار میں وہ کیسے ملے گا؟ اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چھوڑ کے ملتا ہے تو لے لوں گا۔ مجھے اپنا مفاد دیکھنا اپنے تعلقات میں، کہ تعلقات اگر صحبت نبوی کو چھوڑ کر یہودیوں سے بنانے میں فائدہ ہے تو یہودیوں سے تعلق بناؤں گا، صحبت نبوی کو چھوڑ دوں گا۔ اور یہ حقیقت ہے، اس کے پیچھے یہ پورے کا پورا فلسفہ ہے۔ تو یہ ہمارا صرف اور صرف عذر ہے کہ ماحول ساتھ نہیں دیتا، معاشرہ ساتھ نہیں دیتا، خاندان ساتھ نہیں دیتا۔ انسان جب عزم کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، تو پھر وہ پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور اس واقعے کے اندر بھی قرآن کریم ہمیں یہی بتانا چاہتا ہے کہ ایک بھائی کے اندر ضد تھی، انا تھی، نفس پرستی تھی، اور جو کہا اس کے مطابق کرنے کا عزم اور ارادہ تھا۔ جب ہر معاملے کے اندر غلطی ثابت ہوئی تو غلطی کی اصلاح کی بجائے کس بات پہ آ گیا؟ قال لاقتلنک، کہ میں تمہیں قتل کر دوں۔ اب حابیل کا جواب کیا ہے؟ قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ حابیل کا جواب یہ تھا کہ تمہاری قربانی کے قبول نہ ہونے میں میرا کیا قصور ہے؟ میری تو کوئی غلطی نہیں۔ ہاں، قصور ہے تو اس کو اپنے اندر دیکھو۔ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری قربانی میں اخلاص نہیں تھا، تمہاری قربانی کے اندر اللہ کی رضا نہیں تھی، اور میں نے اپنی قربانی اپنی انا کو مٹا کر اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اور اپنے آپ کو، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ختم کر کے اس مقصد سے دی ہے، تو میری قربانی اللہ نے قبول کی۔ اور یہ قیامت تک کے لیے ایک اصول اور قانون بتا دیا۔ ہماری قربانیاں بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونی ہیں، تو بتایا قربانی قبول کس کی ہوگی۔ کتنی فکر ہوتی ہے اس بات کی کہ جانور بے عیب ہو، اس کے اندر کسی قسم کا نقص نہ ہو، خامی نہ ہو، اور کوئی بیماری نہ ہو۔ لیکن اس بات کی ہم کتنی فکر کرتے ہیں کہ قربانی کرنے والا بھی بے عیب ہو، قربانی کرنے والا بھی اپنی ذات کے اندر سے انا کو ختم کرے۔ جیسے وہ رب کے حکم پر اس جانور پہ چھری چلا رہا ہے، ایسے رب کے حکم پر اپنی خواہشات اور اپنی مرضی اور منمانی کو بھی چھوڑے۔ جیسے وہ رب کے حکم پر خاص ایام کے اندر اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کے بتائے ہوئے طریقے سے کر رہے، تو باقی زندگی کے اندر بھی وہ اسی رب کا پابند ہے۔ قربانی کی قبولیت
اسی چیز کے اندر ہے. قال انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ قربانی تو اس کی قبول ہوگی جو اللہ کے ہاں تقوی کی نعمت لے کر آئے. اور قرآن کا آغاز اسی سے ہوتا ہے، ھدی للمتقین. قرآن متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. روزہ اسی مقصد کے لیے ہے، لعلکم تتقون. نماز اسی تقوی کو پیدا کرنے کی روزانہ کی مشق ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. حج کا طویل اور مشقت والا سفر اسی تقوی اور خدا خوفی کو لینے کے لیے ہے. واتقون یا اولی الالباب. تو مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان کے اندر یہ تقوی، یہ خدا خوفی پیدا کرنے کے لیے مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان سے اعمال کرواتے. کبھی روزے کی صورت میں، کبھی زکوٰۃ کی صورت میں، کبھی قربانی کی صورت میں، اور کبھی نماز کی صورت میں، کبھی کسی اور طریقے سے، کہ انسان اس تقوی کی خوبی پر آئے. اور یہی بات قرآن کریم نے ایک خاص حوالے سے، اس قربانی کے حوالے سے فرمائی. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. فرمایا کہ ان جانوروں کا خون اور ان کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتا، وہ تو یہیں رہ جاتا. تو جاتا کیا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. ایک قربانی کرنے والے کے اندر جو تقوی ہے، جو خدا خوفی ہے، جو اخلاص ہے، جو اللہ کے حکم پر مر مٹنا ہے، اللہ کے حکم پر اپنی مرضی منمانی کو چھوڑ دینا ہے، یہ وہ چیز ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی. تو حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین. قربانی تو اسی کی قبول ہوگی جس کے اندر تقوی ہوگا. آج ہمیں اس حوالے سے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ جتنی فکر اس بات کی کر رہے ہیں کہ قربانی کا جانور بے عیب ہو، اس میں کوئی نقص خامی نہ ہو، تو اپنی ذات کی طرف بھی تو دیکھیں کہ زندگی میں کتنے سال ہو گئے قربانی کرتے ہوئے، آخر اس قربانی کا میری ذات پہ کیا اثر پڑا، میں نے اس سے کیا حاصل کیا. گوشت تو ہم سارا سال کھاتے ہیں، تو عید پہ اس کھانے میں اور عام دنوں کے اندر جو عمل ہے ذبح کرنے کا، ان دونوں میں یہی فرق ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ بندے سے پورا اس کا جائزہ لینا چاہتے ہیں. تو حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ میں نے تقوی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قربانی دی، اللہ نے قبول کر لی. اب بجائے اس کے کہ وہ اپنی اصلاح کرتا، اپنی غلطی کو درست کرتا، تو وہ اور بھڑک گیا. تو حابیل نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تو یاد رکھو میرا تمہیں قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں. جذبات پہ کنٹرول اور عقل سلیم کا استعمال، اس چیز کو قرآن کریم ہمیں اس واقعے کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ ایک طرف جذبات ہیں، اپنی خواہش ہے، اور بھائی کو قتل کرنے کی دھمکی ہے، لیکن دوسرا بھائی اپنے بھائی کے جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر تم ہاتھ بڑھاؤ گے مجھے قتل کرنے کے ارادے سے تو میرا تمہیں قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ قرب قیامت میں قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل جہنم میں جائے گا اس لیے کہ اس نے قتل کیا ہے، فما بال المقتول، مقتول کیوں جہنم میں جائے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ اس کی بھی کوشش یہی تھی کہ میں دوسرے کو قتل کر دوں. ایک کو موقع مل گیا، دوسرے کو موقع نہیں ملا، اس لیے فرمایا قاتل بھی مقتول بھی دونوں جہنم میں جائیں. لیکن اپنے دفاع کا حق دین ہر ایک کو دیتا ہے، اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کے دفاع میں مارا گیا یہ شہید ہے. جیسے مزاحمت میں لوگ قتل کر دیتے ہیں،
جو اپنے دفاع میں مارا گیا وہ شہید ہے. ومن قتل دون عرضه فهو شہید، جو اپنی عزت کے دفاع میں مارا گیا وہ شہید ہے. ومن قتل دون دینه فهو شہید، جو اپنے دین کے دفاع میں مارا گیا وہ شہید ہے. دفاع کی اجازت ہے، لیکن کسی کے جذبات کو دیکھ کر خود انسان یہ سوچے کہ میں اس کا کام تمام کر دوں اس سے پہلے کہ وہ میری طرف بڑھے، قرآن کہتا ہے اس کی اجازت ہے. اب میں یہ کام کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، میں نہیں تمہیں قتل کرنا چاہتا. کیوں نہیں چاہتا؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، اس لیے کہ میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں، وہ اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس لیے میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا. اور اگر تم ایسا کرتے ہو، انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار. اب وہ اپنے بھائی کو سمجھا رہا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو یاد رکھو کہ مجھے قتل کرنے کا گناہ بھی ہوگا، اس کے ساتھ جو تمہارے دل میں میرے خلاف حسد ہے اس کا جرم بھی لے کے جاؤ گے، اور پھر اس سب کے ساتھ ساتھ تم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے بھی چھٹکارا نہیں پاؤ گے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، تو ظلم کرنے والوں کی جزا یہی ہے. اب قرآن کا بیان یہ ہے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ. قابیل نے اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کی، اب وہ مسلسل اپنے آپ سے لڑ رہا ہے کہ میں بھائی کو قتل کروں یا نہ کروں. یہ کشمکش ہے. اور قرآن کریم نے یہ بتایا کہ ایک کریکٹر اور کردار حابیل کا ہے جس میں خدا خوفی ہے، خدا پرستی ہے، اور دوسری طرف قابیل کا کردار ہے کہ جس کے اندر نفس پرستی ہے. تو بس جو میں چاہتا ہوں، جو میرے دل میں ہے وہ میں کر کے رہوں گا، چاہے اس کی مجھے کوئی بھی قیمت دینی پڑے. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ. اب یہ کشمکش چل رہی ہے، اور یہ کشمکش انسان کے اندر چلتی ہے تو شیطان غالب آ گیا. فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. فرمایا بھائی کو قتل کر دیا، اور اب اسے دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہو. اب اس خسارے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نقصان کیا ہے، ناکامی کیا ہے، کامیابی کیا ہے. حابیل قیامت تک کے لیے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یہ کامیابی ہے. اس کی جان چلی گئی، وہ قتل ہو گیا، لیکن قتل ہونے کے باوجود وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہے، اور اس نے قتل ہونا گوارا کر لیا، لیکن اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی اطاعت کے معاملے کے اندر کوئی سمجھوتا نہیں کیا، نافرمانی نہیں کی، اور اپنے آپ کو صبر کے ساتھ اللہ کی اطاعت پہ جمائے رکھا. یہی قرآن کہتا ہے قابیل نے قتل بھی کر دیا اور اس نے اپنا نقصان اور خسارہ بھی کر لیا، اور یہی ناکامی. پیسے کو حاصل کر لینا، اللہ کی مرضی کے خلاف کام کر کے اپنے مقصد، ہدف اور ٹارگٹ تک پہنچ جانا، اللہ کی مرضی اور اس کی رضامندی کے خلاف، یہ کامیابی نہیں. قرآن کہتا ہے فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ خسارہ ہے، یہ نقصان ہے، یہ ناکامی ہے. اب بھائی کو قتل کر دیا، اب اس جرم کو چھپانا کیسے؟ اب اس بات پہ پریشان ہے کہ جرم کو چھپانا کیسے. انسان کی جو اللہ نے تخلیق کی ہے، انسان کو جو اللہ نے بنایا ہے، اس کا اندر کا سسٹم ایک ایسا بنا دیا ہے اللہ نے جسے فطرت کہا جاتا ہے، اور جسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر یہ سسٹم اللہ نے رکھا ہے کہ جب وہ جرم کر لیتا ہے تو جرم کرنے کے بعد اب کئی طرح کے خوف، خطرات اس کے ارد گرد سے اس کو گھیرتے ہیں. اب بھائی کو قتل تو کر دیا، اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی لاش کو کیسے ٹھکانے لگانا. تو قرآن کریم کہتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ. ایک کوا آیا اور اس نے زمین کو کریدنا شروع کیا، مسلسل کریدتا رہا، تو اس کو یہ سمجھ آیا، اور پھر اسے ندامت پر ندامت ہوئی. قَالَ يَا وَيْلَتَا
اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی، تو میرا ناس ہو کہ ایک کوے سے بھی میں گیا گزرا ہوں کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ بھائی کی لاش کو دفنانا کیسے ہے، اس کی تدفین کیسے کرنی ہے۔ فاصبح من النادمین، اور پھر اسے ندامت، شرمندگی، ذلت اور پچھتاوے کا وہ احساس ہوا کہ جس نے مرتے دم تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو بے چین کرتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ہم ہر روز دن میں 2 دفعہ 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، ایک پورا لقمہ ہمارے منہ سے حلق کے اندر چلا جاتا ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن اگر کھانے کا کوئی حصہ ہمارے دانت میں پھنس جائے تو جب تک نکال نہ دیں تب تک انسان کو سکون نہیں ملتا۔ آنکھ کے اندر ایک بال چلا جائے تو انسان آرام نہیں کر پاتا۔ بالکل اسی طریقے سے انسان کا نظام اللہ نے بنایا، ایک طرف شیطان کا حملہ ہے اور وہ مسلسل اس کی طاق میں ہے، کوشش میں ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ کروا دوں، اور دوسری طرف اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے، وہ اسے روکتا ہے، وہ اسے باز رکھتا ہے۔ لیکن اگر انسان پھر بھی جذبات پہ کنٹرول نہ کر پائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، اندر کے سسٹم کے یہ خلاف ہوا ہے، اس لیے پھر ندامت، شرمندگی، یہ احساس انسان کو زندگی بھر جینے نہیں دیتا، زندگی بھر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اور یہی چیز ہے کہ جو ایک طرف انسان کے لیے بے سکونی کا باعث ہے، اور دوسری طرف یہی وہ چیز ہے جو انسان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک رحمت بھی ہے، اور وہ رحمت اس اعتبار سے ہے کہ انسان رب کی طرف متوجہ ہو کے توبہ کر کے اپنے گناہ کی اللہ سے معافی مانگے۔ یہ گناہ سے معافی اس کی بے سکونی کو ختم کرے، یہ توبہ اس کے اندر کی بے قراری کو ختم کرے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی کر لیں اس کا ہماری ذات پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اور ہم کہہ بھی دیتے ہیں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان رب کے بنائے ہوئے سسٹم کو اپنے اندر رکھتا ہو اور کہے مجھے فرق نہیں پڑتا؟ ایسا ہرگز نہیں۔ قرآن کہتا ہے فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، جرم کرنے کے بعد انسان کو سکون مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس سکون سے انسان، جرم کرنے کے بعد انسان سکون کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتا، اسے بار بار احساس ہوگا اور اسے بار بار اپنے آپ پر گھن آئے گی، افسوس ہوگا، ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی۔ تو اس ندامت اور شرمندگی کو مٹانے کے لیے کیا فرمایا کہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ۔ تو یہ 2 کردار ہیں جن کو قرآن کریم نے ہمیں بتایا، اور یہ بتایا کہ دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی قربانی مردود ہو گئی۔ جس کی قربانی قبول ہوئی بتایا کہ اس نے اپنی جان دے دی لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کی، صبر کیا، اخلاص اور تقوی کا مظاہرہ کیا۔ اور دوسرے بھائی نے اپنی ضد، اپنی انا، حسد، ان ساری کی ساری چیزوں کو سامنے رکھا کہ جو میں کہتا ہوں وہ ہو جائے، بس یہی سب کچھ۔ تو آج ہم بھی سوچیں ان دونوں کرداروں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم کس کردار کے حامل ہیں۔ میں گھر کے بھائیوں میں قابل ہوں کہ حابیل ہوں؟ میں اپنے آفس میں، اپنی فیکٹری میں کون سا کردار رکھتا ہوں؟ حابیل کا رکھتا ہوں، قابل کا رکھتا ہوں؟ میرے پاس جو اختیار ہے اس اختیار کے ہوتے ہوئے میرا کردار قابل کا ہے یا حابیل کا ہے؟ آج یہ دونوں کردار معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ جہاں ایک طرف انا ہے، تکبر ہے، مرضی منمانی ہے، خدا کی نافرمانی ہے، نفس پرستی ہے، اور اس کی بنیاد پر پھر آگے قتل و غارت گری ہے، الزام تراشی ہے، اور چھوٹے چھوٹے تنازعوں پر بہن بھائیوں کا قتل ہے، ماں باپ کا قتل ہے، خاندان کا بگاڑ ہے۔ کہ آج یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں؟ صرف ایک چیز ہے
جو اس قربانی کے پیغام کے حوالے سے ہمارے لیے ضروری ہے، جو ہماری بھی اصلاح کرے گی کہ اپنے آپ کو اس قربانی کے معاملے میں جیسے اس فکر میں ہو کہ جانور وہ ہو جیسا شریعت چاہتی ہے، تو تمہاری زندگی ویسی کیوں نہ ہو جیسے رب چاہتا ہے، تمہاری سوچ فکر ویسی کیوں نہ ہو جیسے رب چاہتا ہے۔ اور یہی بات ہمیں قرآن کریم سکھاتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو تمہاری قربانی کے جانور کالے پیلے نیلے بڑے چھوٹے مہنگے سستے ان ساری چیزوں سے کوئی غرض نہیں، اس کے ہاں صرف ایک ہی معیار ہے، اور وہ معیار ہے کہ جو جتنا تقویٰ لے کے آئے گا اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں اتنی وزنی ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔